السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ، السلام آپ کی ورحمۃ پچھلی اللہ لائف سٹریم میں وبرکاتہ۔ ایک سوال ہوا تھا اسراف کے تعلق سے، بے ضرورت ناجائز خرچ کرنا، تو اس پر آپ کا جواب یہ تھا کہ اسراف خرچ کرنے والے کے اوپر ہے نا؟ تو چاہے وہ غریب انسان ہو، اگر غریب انسان ہو جس کی تنخواہ 10,000 ہے نا، تو وہ خرچ کرتا ہے 15,000، تو یہ اسراف ہوا۔ حالانکہ اگر جی وہ امیر انسان ہو، اگر اس کی تنخواہ زیادہ ہو اور وہ خرچ کرتا ہے کم، تو یہ اسراف نہیں ہوا۔ تو اسراف تو یہ ہونا چاہیے نا کہ چاہے امیر انسان ہو چاہے غریب ہو، اس کو بے ضرورت خرچ نہیں کرنا ہے، اور جو اس کا جو پیسہ بچتا ہے ایکسٹرا ضرورت اس کی پوری کر کے، تو اس کو وہ پیسہ اپنا ایسے کسی کام میں لگا دینا چاہیے جو صدقہ جاریہ ہو۔ تو مجھے اس میں ذرا آپ کا نظریہ پوچھنا تھا کہ آپ کے جواب کا کیا نظریہ تھا، میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہن کا سوال شیخ اسراف سے متعلق ہے، اور بہن میرا نظریہ جاننا چاہتی ہیں۔ تو میرا اس میں کوئی نظریہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ شریعت کا موقف اور شریعت کا نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسراف اور فضول خرچی یہ ہماری شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ اور اسراف اور فضول خرچی کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو ہم خرچ کرنے والے کو دیکھیں گے، اس کی حیثیت کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی جس آدمی کی جو حیثیت ہے، اگر اپنی حیثیت سے زیادہ وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو اسراف کہیں گے۔ دوسری چیز جو دیکھیں گے اس کی ضرورت، اور ظاہر ہے ضرورت بھی آدمی کے فقر اور اس کی غنا کے اعتبار سے اس کی ضرورت کا تعین ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی ضرورت اور حاجت کے بغیر خرچ کر رہا ہے تو اس کو بھی اسراف کہیں گے۔ اور تیسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر کار خیر میں کوئی خرچ کیا جا رہا ہے تو چاہے جتنا خرچ کیا جائے اسے اسراف نہیں کہیں گے۔ یہاں پر اسراف کا جو تعلق ہے اس کا تعلق نہ تو حرام کام سے ہے نہ تو کار خیر سے ہے، اس کا تعلق مباحات سے ہے۔ اگر حرام کام میں آپ 1 روپیہ بھی خرچ کر رہے ہیں تو وہ اسراف ہے، اور اگر آپ عبادت کے لیے اطاعت کے لیے کار خیر میں آپ جتنا بھی خرچ کر رہے ہیں وہ اسراف نہیں ہے۔ آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے صدقہ پیش کیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صدقہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ جب دونوں آدمیوں نے اپنا اپنا مال پیش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا لے کر کے آئے ہیں؟ تو غالباً انہوں نے بتایا تھا کہ میرے پاس جو کچھ تھا اس کا آدھا لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ تھا پورا لے آیا ہوں۔ تو وہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ میں یہاں پر بھی ان سے سبقت نہیں لے جا سکا۔ میں جو یہاں پر جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، لیکن یہ اسراف نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مال کار خیر میں خرچ کیا جا رہا ہے تو وہ ہرگز اسراف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مال حرام کام میں خرچ کیا جا رہا ہے تو چاہے وہ 1 روپیہ بھی ہے تو وہ اسراف ہے۔ تو جو اسراف کا تعلق ہے وہ مباحات اور جائز چیزوں سے ہے، نہ کہ حرام سے اور عبادات سے ہے۔ تو مباحات میں اگر کوئی آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ یا اپنی ضرورت کے سے زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی بہت امیر آدمی ہے، اب اگر وہ ایک گاڑی خریدتا ہے 10 20 25 لاکھ کی اور اس کی آمدنی کروڑوں میں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسراف ہے۔ پہلی بات تو اس کی حیثیت ہے، دوسری بات اس حیثیت کے آدمی کو اتنا خرچ کرنا بنتا ہے، وہ اسراف نہیں ہے۔ لیکن اگر وہیں پر کوئی غریب آدمی ہے، اس کی آمدنی 1 لاکھ روپیہ ہے، وہ 1.5 لاکھ روپیہ مہینے میں خرچ کر رہا ہے کھانے پینے میں اور اس طرح کی چیزوں میں، تو ہم کہیں گے کہ وہ اسراف کر رہا ہے۔ اب بہن کا جو سوال ہے کہ آدمی اسراف نہ کرے تو جو اس کے پاس مال ہے اسے کیا کرے، اس کا جواب میری پہلی گفتگو میں آ چکا۔ وہ یہ ہے کہ اسے کار خیر میں خرچ کرے۔ اگر انسان کار خیر میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے،
جو ہے کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی بھی کار خیر میں خرچ کر رہا ہے تو وہ اسراف نہیں ہے، اور اس کو اپنا مال ایسی ہی جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، انسان کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ تمہارا مال صرف وہی ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے صدقہ و خیرات کر دیا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، باقی تمہارا مال نہیں ہے۔ تو اگر انسان کے پاس مال ہے، اس کی حیثیت ہے، تو اسے کار خیر میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ مباحات کے اندر اسے اسراف کرنا چاہیے۔